معزز حاضرین، کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج سے ہم لوگ اس ماہ کے سب سے افضل اور سب سے بہتر عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے دوسرے عشروں پر فوقیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کرنے میں جتنی محنت کرتے تھے اور بقیہ دنوں میں اتنی محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اذا دخل العشر شد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور راتوں کو جاگتے۔ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لینا یہ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی تو محنت اور مشقت کرنا، اور کمر کس لینے کا دوسرا معنی ہوتا ہے بیوی بچوں سے الگ ہو جانا، کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ اور دونوں ہی معنی یہاں مراد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بال بچوں سے الگ ہو کر کے عبادت کے لیے سخت محنت اور جاں کیا کرتے تھے۔ اکیلے نہیں، گھر والوں کو بھی جگاتے اور رات بھر جاگتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، ان کو بیدار کر دیتے، ان کو نیند سے اٹھاتے تھے تاکہ وہ سب بھی اس عشرے کی عبادت کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معقول تھا کہ آپ آخری عشرے کی 10 راتوں کو انتہائی مشقت، جاں اور انتہائی محنت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں بکثرت عبادت کرنے کی کوشش کیا ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ البتہ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ تراویح پڑھ لیا، فارغ ہو گئے امام کے ساتھ، اب رات بھر جاگنا ہے تو کیا کیا جائے۔ اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے 4 کر کے راتوں کو نفلی نمازیں پڑھی جائیں اور اس طرح سے رات کو جاگنے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر سنت کے ذخیرے میں تلاش کیا جائے تو عشاء سے فجر کے بیچ میں، فجر کے بعد 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے رات کے پچھلے پہر، اس کے علاوہ اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ان راتوں میں وہ راتیں بھی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو 1/3 رات تک تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو، اور 25ویں رات کو آدھی رات تک تراویح پڑھائی، اور 27ویں رات کو شہری کے تھوڑا پہلے تک تراویح کی نماز پڑھائی آپ نے۔ مگر
رکعات کی جو تعداد تھی اس درمیان وہ ہمیشہ 8 ہی رہی، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا، کیونکہ صحیح ابن حبان کی جو روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائی تو 8 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 وتر پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معقول رہا ہے جاگنے والی راتوں میں بھی اور عام طور سے بھی سال بھر وہ 11 رکعت نماز پڑھنے کا ہے۔ اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا صرف محدود رکعات کی پابندی کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تب تو بات الگ ہے، آپ نبی سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر اقتباس جب امام کے ساتھ آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نماز کے علاوہ دوسرے کام کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن اربعہ کی روایت میں ہے، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کر کے فارغ ہوا یا امام کے ساتھ رات کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ گویا کہ اگر وہ انسان رات سے سو بھی رہا ہے تو سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے والے کا ثواب دے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا۔ البتہ نماز کے علاوہ دوسرے کام جیسے سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتا چلے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یا سکھایا، سین جاگنے والی راتوں میں یہ دعا پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رات جاگنا ہے تو ایک کام تو ہم نے تراویح پڑھ لیا جو معمول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسرا کام جاگنے کے لیے جو کرنا ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تیسرے نمبر پر وہ جو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دونوں مل کر کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبریل پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو جبریل سنتے۔ تو قرآن کا دور یعنی قرآن رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو جاگنے کا تیسرا عمل ہوگا کہ قرآن پڑھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں۔ اسی میں یہ جاگنے والی راتیں بھی ہیں جس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اور چوتھا کام اس رات کو کرنے کا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ توبہ، استغفار اور اپنی تمام غلطیوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے بیان کر کے رو رو کر کے اس سے معافی مانگی جائے، اس سے توبہ کیا جائے، اس سے گرایا جائے، اس سے عاجزی کی جائے۔ یہ مطلوب ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان کے راتوں اور دنوں میں روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی پانے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کرانا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اپنے لغزشوں پر آنسو بہانا، یہ مطلوب ہے۔ زندگی کے اول دن سے فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، اے اللہ تو مجھے یہ معاف کر دے، اے اللہ میں نے یہ کیا، یہ معاف کر دے، اللہ میں نے یہ کیا، یہ معاف کر دے، اے اللہ میں نے ایسا کیا تھا، معاف کر دے، اے اللہ میں نے یہ دن کیا تھا، اسے بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے یہ دن کیا تھا، مجھے یہ بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے یہ بدتمیزی کیا، یہ زیادتی کیا، یہ سارے کرتوت آپ اللہ کے سامنے اپنے گناؤ، اپنا دل نکال کر کے رب العالمین کے سامنے رکھو، رب العالمین کو یہ باور کراؤ کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، تیرا بندہ ہونے کے باوجود میں سرکشی کر رہا تھا، تیری عبادت کا اقرار کرنے کے باوجود تیری نافرمانی کے راستے پر چل رہا تھا،
تو زندگی کے یہ تمام گناہ جب آپ یاد کرو گے تو آپ کی آنکھ روئے گی، دل آپ کا تڑپے گا، آپ کو خوف پیدا ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین نے میری ان حرکتوں پر میری گرفت کر لیا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے میرا مواخذہ کیا، مجھے عذاب دیا، تو کون روکے گا اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے؟ دنیا کی کوئی طاقت، خاندان اور قبیلہ، سلطنت اور پاور ہے کوئی جو اللہ کی گرفت سے آپ کو بچا سکے؟ نہیں میرے دوستو، کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے آپ کی حفاظت کر سکے۔ اگر کوئی چیز حفاظت کرے گی آپ کی تو یہی توبہ ہے، یہی استغفار ہے، یہی عاجزی ہے، یہی عبودیت کا اعتراف ہے، یہی دل اور آنکھ سے آنسو گرانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ کام ہے اس رات میں کرنے کے جو آپ کو آخری عشرے کی راتوں میں بتائیں گے، اور یہ اعمال آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ اعمال آپ کو رب کی رضا اور رب کی جنت تک پہنچانے کا راستہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔